ملک کی قدیم یونیورسٹیز میں سے ایک پٹنہ یونیورسٹی علمی اعتبار سے قومی سطح پر ممتاز یونیورسٹیز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس یونیورسٹی میں دیگر شعبوں کے علاوہ شعبہ اردو کا قیام 1936 میں عمل میں آیا۔ اس شعبے سے تربیت یافتہ طلبہ کی بڑی تعداد ملکی پیمانے پر ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر اپنی علمی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ شعبہ اردو کی اہم بات یہ بھی ہے کہ شعبہ کا ادبی ترجمان اردو مجلہ اردو جرنل کے نام سے پابندی کے ساتھ 2010 سے شائع ہو رہا ہے، جس میں مختلف موضوعات کے تحت علمی، ادبی، تحقیقی اور معیاری مضامین شائع ہوتے ہیں۔ یہ رسالہ مختصر سے عرصے میں اپنی خصوصیات و امتیازات کے سبب اردو دنیا میں منفرد شناخت بنا لی ہے۔ اس رسالے میں جہاں نامور ادیبوں، علمی شخصیتوں اور مستند اہل قلم کے مضامین شائع ہوتے ہیں، وہیں یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر اور نئے لکھنے والے قلم کاروں کو بھی موقع فراہم کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اردو جرنل کے حوالے سے اس کے مدیر اور شعبہ صدر پروفیسر شہاب ظفر اعظمی بتاتے ہیں کہ 2010 میں شعبہ اردو پٹنہ یونیورسٹی کی طرف سے 75 سال میں پہلی مرتبہ ایک جرنل کا اجرا ہوا۔ اس کے بعد تسلسل کے ساتھ ہر سال اس کا ایک شمارہ آ رہا ہے۔ اس شمارے کی ادارت کی ذمہ داری میرے سپرد کی گئی، جو آج تک قائم ہے۔ اس جرنل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شمارہ کسی نہ کسی خاص موضوع پہ یا کسی خاص گوشے پہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ اس کے تمام شمارے اگر دیکھیں گے تو اس میں دبستان عظیم آباد، طنز و مزاح، مجاز، فیض، سہیل، منٹو جیسی شخصیات پہ گوشے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اصناف کے تعلق سے بھی کئی اہم نمبر اس کے آئے ہیں، جیسے ہم عصر اردو ناول نمبر، ہم عصر اردو افسانہ نمبر، ہم عصر تحقیق و تنقید۔ پٹنہ یونیورسٹی کا یہ جرنل اردو UGC کے اپرووڈ لسٹ میں شروع سے شامل رہا ہے، لیکن بعد میں UGC نے یہ کیا کہ ایک الگ سے لسٹ بنائی جسے کیئر لسٹ کہتے ہیں، یعنی یہ اس لسٹ میں جو جرنلز، جو رسائل شامل ہوں گے، انہی میں شائع شدہ تحقیقی مضامین کو، ریسرچ پیپرز کو قانونی طور پر اہمیت دی جائے گی، اور پروموشن یا اپائنٹمنٹ اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو انہی رسائل میں شائع شدہ مضامین یا مقالات کو منظوری ملے گی۔ کہ اس سال UGC کی جو کیئر لسٹ ہے، جس میں پورے ہندوستان سے 30 یا 32 رسائل ہی شامل ہیں، اس میں اردو جرنل کی شمولیت بھی ہوگی۔ اردو جرنل کے اختصاص و پیشکش کو دیکھتے ہوئے اب UGC کی فہرست میں اسے شامل کیا گیا ہے۔ کیئر لسٹ میں ملک بھر سے چنندہ رسائل کو ہی جگہ ملی ہے، جس میں اردو جرنل کو بھی نمایاں جگہ ملی ہے۔ اردو جرنل کی UGC لسٹ میں شامل ہونے کے بعد اس میں شائع ہونے والے ریسرچ اسکالرز کے مضامین اب اہمیت کا حامل ہوں گے، جو ملازمت یا کسی بھی شعبے میں تقرری کے وقت معاون ثابت ہوگا۔ اس سے شعبے کے طلباء میں خوشی کا ماحول ہے۔ UGC کی جانب سے اردو جرنل کو جو اپروو کیا گیا ہے، یہ قابل مبارکباد ہیں، اور ہم تمام طلباء و طالبات کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ہم نے اس کے غور سے گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، تو ان میں جو سے ہمارے امتحان سے متعلق تمام مواد اس میں موجود ہے، شامل ہے، جس سے تمام طلباء و طالبات اس سے استفادہ حاصل کیے ہیں، اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ اردو جرنل میں بہت سارے ایسے مضامین ہیں جس سے پڑھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد ہم لوگوں کو بہت ساری فائدے ہوئی ہیں، خاص کر امتحانات میں، اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ میں اپنے سبھی ساتھیوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کا مطالعہ آپ لوگ بھی کریں اور اس کے فائدے اٹھائیں۔ ادر یونیورسٹی میں ان UGC نے اپروول نہیں کیا ہے کسی بھی رسالے کو، لیکن ہمارے شعبے کے اردو سے اردو جرنل کا رسالہ اپروو کیا ہے، تو یہ بہت ہی فخر کی بات ہے میری۔ ہم جیسے ریسرچ اسکالر کے لیے، اور جو محققین ہیں ان کے لیے بھی، اور جو اساتذہ ہیں ان کے لیے بھی بڑی اپرچونٹی ہے اس میں کہ وہ اپنے مضامین کو ایک ایکسیپٹیبل اور رپورٹڈ جرنل میں شائع کرا دیں۔ یہ ہم تمام اردو حلقے کے لیے اور وابستگان پٹنہ یونیورسٹی کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اردو جرنل کو جو انفرادی شناخت حاصل ہے، جو اس کو مقام اور معیار اس کا ہے، وہ دوسرے رسائل اور جرائد کا نہیں ہے۔
इस तरह से शोबे उर्दू पटना यूनिवर्सिटी का उर्दू जर्नल बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से शाये होने वाला रिसाला में वाहिद रिसाला बन गया है, जिसे यूजीसी ने अपने केयर लिस्ट में शामिल किया है। बिहार में ये तो 4 जर्नल्स हो गए जिसको यूजीसी ने मंजूरी दी है। एक सालिस है, जहान उर्दू है और सागर अदब है। लेकिन शोबे उर्दू से, किसी यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से नुमाइंदा तौर पर, तर्जमान के तौर पर अगर कोई रिसाला या जर्नल शाया होता है तो वो उर्दू जर्नल है। इस तरह से शोबे उर्दू पटना यूनिवर्सिटी को ये इम्तियाज़ हासिल है कि इसके अपने तर्जमान को, इसके अपने जर्नल को वो मंजूरी हासिल हुई है जिसकी ख्वाहिश तब रखते हैं। उर्दू जर्नल की इस कामयाबी पर जहां शोबे के असातिज़ा व तलबा में मुसरत है, वहीं उर्दू आबादी ने भी उर्दू जर्नल की नुमाया कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हुए उसकी खिदमत की सताइश की है। उसके मज़ामीन, उसके ख़ास शुमारे इस अहमियत के हामिल रहे हैं कि उसको दस्तावेज़ के तौर पर अपने पास महफूज रखा जाए। और अभी इस शुमारे, इस जर्नल को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो अपने यहाँ अप्रूव किया है और अपनी जो सिलेक्टेड लिस्ट में उसको शामिल करके इसकी शान और इसकी अहमियत को मज़ीद दोबाला कर दिया है। इस एतबार से इस शोबे के सरबराह और सदर प्रोफेसर शाह ज़फ़र आज़मी काबिल मुबारकबाद हैं कि उनकी कोशिशों से न सिर्फ ये कि ये शोबा आगे बढ़ रहा है, बल्कि उर्दू ज़ुबान व अदब की जो हमाजहत वो पहलू हैं उस पे बड़ा काम हो रहा है। और सहाफ़ती पैमाने पर इस जर्नल ने जो मकाम और जो हैसियत हासिल की है, उस एतबार से भी शाह ज़फ़र साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इसकी एक इल्मी, अदबी और फ़नी अहमियत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। शोबे उर्दू का उर्दू जर्नल आज जिस तरह अपने मेयार और मिजाज से तिश्नगाने अदब की प्यास बुझा रहा है, उम्मीद है आने वाले दिनों में यह रिसाला सरमाया अदब बनेगा। ईटीवी भारत के लिए पटना से आरिफ इकबाल की खास रिपोर्ट।